رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 تک خلاصہ تفصیل بیان کر چکے ہیں. اسی سورت کے آگے 41 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس میں اپنے حبیب کی ایک شان کا ذکر کیا. فرمایا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے حبیب، قیامت کے دن کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. اسی امت کا نبی ہم گواہ کے طور پر پیش کریں گے، جو گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. اب وہ جو نبی ہم گواہ کے طور پر لائیں گے، ان کی گواہی بھی چاہیے کہ کیا واقعی انہوں نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں. تو فرمایا: وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جتنے بھی انبیاء کرام ہم امتوں پر گواہ لائیں گے، ان انبیاء پر بطور گواہ آپ کو لایا جائے گا. یعنی آقا علیہ السلام خود انبیاء کرام کی نبوت کی گواہی دیں گے. یاد ہے انہوں نے پیغام تیرا پر حق پہنچا دیا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اب آپ یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک شخص ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کسی کی گواہی اسی وقت دے سکتا ہے جب اس کو اس کے حالات کا علم ہو. ایسے تو گواہی نہیں دی جا سکتی. تو آقا علیہ السلام جس طرح اپنے زمانہ نبوت کے حال سے واقف ہے، اسی طرح اپنے زمانے سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی نبوتوں کے حال سے بھی واقف ہے. بے شک. اور ماں بعد قیامت تک کے اعمال سے واقف ہے. اللہ رب العزت نے اسی شان کو آپ کے بیان فرمایا. پھر آگے آیت نمبر 43 ہے 45. اس میں اللہ رب العزت نے شراب کا دوسرا حکم بیان کیا. پہلا حکم تو ہم سورۃ البقرہ میں پا رہے ہیں کہ تدریجاً شراب حرام ہے. پہلے فرماتے تھے: قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. شراب اور جوے کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ واقعہ اس طرح ہوا جس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. قطعی طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض صحابہ کو دعوت دی، وہ آئے، بعد میں شراب چلی. تو اس شراب پینے کے بعد نماز مغرب کسی صحابی نے پڑھائی. تو انہوں نے نماز مغرب پڑھاتے ہوئے کوئی لفظ صاحباً چھوڑ دیا. لا اعبد ما تعبدون، سورۃ الکافرون کے یہ الفاظ پڑھنے تھے، انہوں نے لا شروع کا چھوڑ دیا اور پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، جس سے یہ معنی کفریہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم شراب کا اتارا: خبردار جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ فرمایا: حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جو کچھ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو وہ نہ جانو. اس پر حضور علیہ السلام نے پھر ایک اور ہماری رہنمائی فرمائی. فرمایا: جب کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو وہ نماز کو بعد میں پڑھے، کیونکہ اگر نیند کے غلبے میں پڑے گا تو اس کے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکل جائے.
اور یہ نہ ہو کہ وہ کوئی کلمہ صاحب اس کی زبان سے نکل جائے اور وہ کفریہ معنی دے دے. تو فرمایا جب نیند کا بھی غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لو پھر نماز پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم ہوش و حواس سے پڑھ رہے ہو. اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا بھی حکم اتارا ہے. اب جو لوگ چلے گئے جنہیں تیمم کا نہیں پتا وہ کیسے تیمم کریں گے؟ انہیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا جب بیٹھے گئے ہیں. فرمایا ایک سفر پر حضور علیہ السلام غزوہ بنی مستلق وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. راستے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا. وہیں صحابہ کرام پر صبح ہو گئی. تو جس وقت صبح ہوئی تو بعض صحابہ کرام کو غسل کی حاجت تھی, بعض صحابہ کرام کو وضو کی حاجت تھی, لیکن پانی نہیں تھا. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال میں تیمم کا حکم اتارا. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مشکل کے صدقے ہمیں تیمم کا یہ رحمت عطا فرما. فرمایا فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہے یا تم نے اپنی بیویوں سے صحبت کی ہے, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, پھر تمہیں پانی کہیں نہ ملے تو کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک مٹی سے تیمم کر لو. آگے اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بتا دیا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, تم اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر دو. یہ تیمم کا حکم اللہ پاک نے اتار دیا. اس کا طریقہ یہ ہے, چاروں صورتیں تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. جب بندے کو مریض ہو, پانی استعمال کرنے سے اس کے مرض کا بڑھنے کا اندیشہ ہو, موت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو, یا سفر پر ہو پانی نہ ملے, یا رفع حاجت ہے وضو کی حاجت ہو, یا بیویوں سے مقاربت کی ہو تو پانی نہ ملے, یہ چار صورتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. مٹی کی جن سے بنی ہوئی کوئی سی بھی چیز لیتی ہے, مٹی کی جن سے بنی ہو, وہ پتھر ہو سکتا ہے, مٹی ہو سکتی ہے, ریت ہو سکتی ہے, اینٹیں ہو سکتی ہیں, کوئی بھی چیز مٹی کی جن سے جو بنی ہے اس کو لے کر اس پر اپنے ہاتھوں کو اس طرح مسح کرنا ہے. اگر زیادہ وہ گرد وغیرہ لگ جائے مٹی تو پھر جھاڑنا, اور اگر تھوڑی لگے پھر ایسے ہی بس اپنے چہرے پر اس طرح مسح کر دینا, جس طرح ہم وضو کا پانی بھی ڈالتے ہیں منہ پر اس طرح مسح کرنا. یہ ایک بات. اور دوسری بات پھر اپنے ہاتھوں کا اسی طرح مسح کرنا ہے, اور اگر زیادہ مٹی لگی اور جھاڑ دے تو پھر ایک طرف دائیں کونی سے, دائیں ہاتھ سے کونی سے لے کر باغی تک, اور دوسرے ہاتھ سے اس طرح. اور تیمم کی نیت شروع میں کرنی ہے, یہ آپ کا تیمم ہو گیا. اب اس تیمم سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کتنا آسان ہمیں شریعت کے اصول ملے, جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جہاں تک پانی نہ ملے, جہاں تک پانی نہ ملے پہلے کوشش کرنی ہے کہ پانی مل جائے, نہ ملے پھر تیمم کا یہ حکم ہے. نہیں, صرف چہرے کا اور بازو کا یہ تیمم ہو گیا. تو فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید یہ یہودیوں کے کچھ اہل کتاب کے مسائل احکام وہ بیان ہوئے جو وہ ہٹ کر میں ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں بڑا اہم حکم اہل ایمان کو دیا. فرمایا اے ایمان والو, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلداروں کو پہنچا دو, ان کے حقداروں کو پہنچا دو. امانتیں جو نہ کو فرمایا ان کو امانتیں نہیں دیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو. کہیں کسی کی رشتہ داری, کسی کا تعلق اسے عدل سے نہ بہکا دے. میں جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ کرو.
اب یہ جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے. جو انتخابی نظام ہوتا ہے، جہاں ہمارے وزاروں کے الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے یونین کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں، تحصیل سطح پر ہوتے ہیں، قومی سطح پر، یہ بھی ایک امانت ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو اس امانت کا اہل ہو تم امانت اسی کے سپرد کرو، اگر اہل نہ ہو تو اس کا سپرد نہ کرو، کہ یہ بھی اس کا بھی حساب ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 سورۃ النساء فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ پاک نے فرمایا جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہم نے یہ ان کو منصب عطا کر دیا ہے، جس قوم میں بھی آئے، جس امت میں بھی آئے، اللہ کی طرف سے اس قوم کو، امت کو آرڈر ہے کہ بلا مشروط اس رسول کی اطاعت کرے، اس رسول کی اطاعت کرے. تو چونکہ حضور علیہ السلام تشریف لے رہے ہیں، خاتم النبیین ہے، تو قیامت تک حضور کی اطاعت کی جائے گی. جس طرح اللہ کی اطاعت ہونی ہے اسی طرح حضور کی اطاعت ہونی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض ہمارے ہاں منکرین حدیث پیدا ہو چکے ہیں، منکرین اطاعت رسول پیدا ہو چکے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے فرامین کو، احادیث مبارکہ کو اور آپ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا رسول کا منصب ہی یہی ہوتا ہے اور ان کا مقام ہی یہی ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف، امت کی طرف بھیجے جائے وہ امت ان کی اطاعت کرے، وہ امت ان کی اطاعت کرے. اور پھر آگے ایک بڑا ایمان افروز حضور کا منصب یہ بھی ساتھ بیان کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا رسول ان کے لیے استغفار کرتے، میرا رسول ان کے لیے استغفار کرتے، مغفرت طلب کرتے. تو جتنے بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں پہنچ کر میرے حبیب کے توسل سے مجھ سے مغفرت طلب کرو اور میرے حبیب کے لبوں کی طرف دیکھو، میرے حبیب کی طرف دیکھو. یہ اللہ پاک نے کیوں ساتھ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اللہ کا رسول بھی ان کے لیے مغفرت کرے. اس لیے فرمایا کہ جتنا زیادہ کوئی حلوس سے، تاجدار کائنات سے تعلق قائم کرے گا وہاں سے رحمت و کرم کی بارش بھی ایسے ہی ہوگی، وہاں سے کرم کی بارش بھی ایسے ہی ہوگی. تو جب حضور ان کے لیے استغفار کرتے گے فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا مانے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہ بخش دے گا، ان پر رحمت فرما دے گا. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد. حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عرابی آ گیا حضور کے روضہ مبارکہ پر اور سارا فتان ہونے لگا. یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کی اطاعت کی. یا رسول اللہ، آپ اللہ کا کلام لے کر آئے، ہم نے تسلیم کیا، ایمان لے آئے. اللہ پاک نے اپنے کلام میں اسی آیت مبارکہ کی طرح تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر دیا، میں بڑا گناہ گار ہوں. اب اللہ پاک نے فرمایا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ گناہ گار بندہ، روسیاہ بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے استغفار کیجیے،
آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ عرابی یہی عرض کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو اسی وقت ہاتھ میں حضور علیہ السلام، ایک صحابی کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا وہ جو عرابی ہماری قبر پر آیا ہے، ہمارے روزے پر آیا ہے، اسے جا کر خوشخبری سنا دو، اے عرابی تجھے مبارک ہو، تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت جس طرح حضور کے زمانے میں حق تھی، اسی طرح 1500 سال گزرنے کے بعد بھی حق ہے، اور قیامت تک یہ آیت مبارکہ ہر پڑھنے والے مسلمان کو جھنجھوڑے گی کہ اے مسلمان، گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، روح سیاہ بھی ہے، لیکن اپنے آقا کے دامن کرم سے مایوس نہ ہونا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے آقا کے دامن کرم سے مایوس نہ ہونا۔ جب بھی گناہ کر بیٹھو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اگر مدینہ نہیں پہنچ سکتے تو دل تک تو پہنچ سکتے ہو نا۔ بے شک، بے شک۔ دل کی راہ سے تو جا سکتے ہو، خود کی راہ سے تو جا سکتے ہو۔ یہاں بیٹھے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اپنے لیے گناہ کی بخشش مانگو۔ بے شک، بے شک۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے کرم فرما دے گا۔ تو فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور شیطان کی راہ میں لڑنے والے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں آگے ان کے کچھ خصائل اور ان کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ تم موت سے جتنا بھی بھاگو گے، چاہے مضبوط قدوں میں ہی کیوں نہ ہو، موت تمہیں آ کے صحابہ کو دیکھ کر کے وہ قتال کے لیے نکلتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تکلیفیں تنگیاں انہیں آتی ہیں، تمہیں نہیں آ سکتی؟ میں اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے جہاں مرضی موت دے دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں یہ بھی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو ہم پڑھتے ہیں آیت مبارکہ، فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رسول کی اطاعت وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، میرے رسول کا حکم حقیقت میں اللہ کا حکم ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اور فرمایا جو کوئی پھر جاتا ہے، کس سے پھرے گا؟ اللہ کے رسول سے پھرے گا، اللہ سے پھرے گا۔ فرمایا جو پھر جاتا ہے اے حبیب فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں واضح طور پر قرآن بتا دیا، پھر بھی تم میرے حبیب سے کیوں پھر گئے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا پر بھی سزا بیان کی کہ قتل خطا جب کوئی مومن کر دے، کسی مومن کا قتل خطا ہو جائے۔ قتل خطا کہتے ہیں دو شخصوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک شخص نے فائرنگ کر دی، اب وہ لڑنے والے دو تھے، وہ فائر جا کے کسی تیسرے بندے کو لگا اور وہ مر گیا۔ اس کا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ تو ظاہر بات ہے جس سے لڑائی ہوگی اس کے ساتھ ہوگا، تو وہ تیسرا بندہ مر گیا۔ یہ قتل خطا ہے، خطا سے جو قتل ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ شکار کر رہا تھا جانوروں کو، وہاں شکار کرتے کرتے جنگل میں کوئی انسان آ گیا اور اس کا فائر اسے جا کے لگ گیا، یہ قتل خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام میں بیان کیے کہ جو قتل خطا کوئی مومن کر بیٹھے تو اس کا یہ ہے کہ وہ ایک مومن گردن آزاد کرے گا، ایک مومن گردن آزاد کرے گا، دیت مسلمۃ الیہ، اور اس کی دیت یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال کو دیت اس کی جو قتل خطا ہو یا دیت اس کے سپرد کرے اہل و عیال کے مقتولوں کے، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے دیت تو پھر قاتل جو بری و ذمہ ہے، اگر وہ معاف نہ کرے پھر مقتول اس سے دیت ملیں گے۔ اور فرمایا اگر آپ کوئی دشمن قوم ہے، ان کے ساتھ کوئی آپ کا ساتھ لنک ہے،
اور اس کا بندہ مار دیا ہے کوئی مومن، تو پھر صرف گردن عذاب کی ہے، دیت اس میں نہیں ہوگی، دیت اس میں نہیں ہوگی۔ اور دیت حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ بیان کیا، قتل خطا پر 100 اونٹوں کی دیت ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی قتل خطا ہوگا مقتول قاتلوں سے 100 دیت لیں گے، 100 اونٹ دیت لیں گے قتل خطا پر۔ یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا حکم قتل خطا کا۔ اور 100 اونٹ کے جتنا صاحب آپ لگا لیں کتنے وہ 60-70 لاکھ 80 لاکھ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو دیت نہ دے سکے وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہوگی۔ اور جو عمدن کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، یہ تو تھا قتل خطا، کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرتا ہے، اس کی 5 سزائیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، اس پر کوئی چھوٹ نہیں۔ فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر دیا۔ 5 سزائیں قتل مومن کی، متعمد کی، جو قتل کرتا ہے، جو جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرتا ہے، اللہ پاک نے 5 سزائیں اس کی بیان فرمائی۔ اب آپ اندازہ کر لیں گے جو دہشت گردی کرتے ہیں مسلمانوں میں اور ناحق مسلمانوں کا ایمان والوں کو قتل کرتے ہیں، کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا قرآن سے انحراف اور ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اسی سورہ میں 101 میں اللہ تعالیٰ نے قصر، نماز قصر کا حکم بھی بیان کیا کہ جب تم سفر میں ہو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے سنت بنا دیا، جب بھی کوئی بندہ سفر پر ہوگا، جو شرعی سفر ہوگا 80 کلومیٹر جو بنتا تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ قصر نماز۔ قصر نماز جو 4 فرضوں کی نماز ہے، فرضوں میں صرف قصر ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ سنت میں، نفل میں اور وتروں میں قصر نہیں ہوتا۔ جو 4 فرض کی رکعات ہیں ان کو 2 پڑھنا ہے، ظہر عصر عشاء، ظہر عصر عشاء، ان 4 جو فرض ہیں ان کو 2 پڑھنا ہے۔ باقی جو سنت نفل ہے وہ حضور علیہ السلام نے امت پر چھوڑ دیا ہے، اگر ٹائم میں سہولت تو پڑھ لے، اگر نہیں پڑھیں گے مواخذہ نہیں ہے سفر کے دوران، مواخذہ نہیں۔ باقی فجر کی، مغرب کی، یہ پورے فرض پڑھیں گے، اور وتر بھی پورے پڑھیں گے، صرف جو 4 فرض ہیں ان میں 2 قصر پڑھیں گے۔ پھر نماز خوف کا بھی ذکر ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑے اہم مسئلہ بیان کیا، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج ہم کیسے جانیں کہ کون سا عقیدہ حق پر ہے، کون سا گروہ حق پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واضح فرما دیا کہ اگر تم ہر صدی میں جانچنا چاہو کون سا عقیدہ، کون سا گروہ، کون سی جماعت حق پر ہے، تو اللہ پاک نے ایک اصول دے دیا۔ پہلا اصول بیان کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑتا، مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی اکثریت کی راہ کو چھوڑتا ہے۔ مومنوں کی اکثریت جس راہ پر ہو، جس عقیدے پر ہو، اس کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس طرح وہ رخ پھیرتا ہے مجھے ادھر ہی موڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ تو اس میں 2 چیزیں ہمیں ہر زمانے میں اہل حق کو پرکھنے کے لیے عطا فرما دی۔ ایک
یہ دیکھو میری سنت کی، میرے حبیب کی سنت کی مخالفت کون کر رہا ہے، یہ دیکھو. اور دوسرا یہ دیکھو کہ اہل ایمان کی اکثریت کس عقیدے پر ہے. تو جس وقت آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، پھر ایشیا سے نکل کر یورپین ممالک، افریقی ممالک، آسٹریلیا براعظم، آسٹریلیا براعظم امریکہ، پھر پورا براعظم ایشیا، پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ایسی جماعت ہے جس کے عقائد پر اکثریت مومنین عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. امت کی اکثریت اہل سنت و جماعت کے عقائد پر عمل کر رہے ہیں. اب جہاں کہیں بھی جائے حضور کا وسیلہ ماننے والے، جہاں کہیں بھی جائے حضور سے محبت کرنے والے، جہاں کہیں بھی جائے حضور سے عشق کرنے والے ہیں، جہاں کہیں بھی جائے اولیاء و صالحین کا عرس کرنے والے ہیں، جہاں کہیں بھی جائے اولیاء و صالحین اصالہ ثواب کی حاصل کرنے والے ہیں، جہاں کہیں بھی جائے حضور علیہ السلام کا میلاد منانے والے ہیں. یعنی امت کی اکثریت کو جب آپ عقائد کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت و جماعت عقائد حقہ پر گامزن ایسا گروہ ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1500 صدیوں تک عقائد حقہ پر گامزن چلا آ رہا ہے. حضور علیہ السلام کی اسی عقائد پر چلا آ رہا ہے. تو یہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا. اور یہ جب بات چل پڑی ہے تو یہاں میں آپ کو اور دلائل بھی دے دوں. دین اسلام کی حقانیت اور عقائد اہل سنت کی حقانیت کو ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں. یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 163. سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 163. اس میں اللہ پاک نے دین اسلام کی حقانیت کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے. قرآن کا فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے حبیب ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح اور ان کے بعد نبیوں کی طرف کی تھی. پھر آگے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ. اور کچھ رسولوں کا تذکرہ ہم آپ سے کر دیا ہے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اور بعض رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا. اب یہاں میں آپ کو بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے یہاں کتنے انبیاء کرام کے نام دیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. کتنے انبیاء کرام کے؟ 11 انبیاء کرام کے نام اس صورت میں لیے ہیں. اور انبیاء کرام کتنے مبعوث ہوئے دنیا میں؟ 1,24,000. کتنے مبعوث ہوئے؟ 1,24,000. 1,24,000 میں سے اللہ تعالیٰ نے 11 انبیاء کرام کا یہاں ذکر کیا. فرمایا حبیب یہ جس قوم کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے اہل عرب کی طرف، کہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، آپ کوئی اپنے پاس سے نیا دین کر لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تسلسل سے چلا آ رہا ہے. تسلسل سے چلا آ رہا ہے. آپ اسی دین کو لے کر آئے. اب یہ تو دین کی حقانیت ہوگی. اگر حضور کی تعلیمات گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے ملتی ہیں تو پھر ہر قوم پر، ہر مذہب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ دین اسلام حق ہے. دین اسلام حق ہے. یہودوں پر، نصارہ پر، ہر ایک پر واضح ہو جانا چاہیے. اب یہاں سے عقائد اہل سنت کی حقانیت اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت کیسے سامنے ہے؟ تو اس
آیت مبارکہ کی تشریح ہم حضور کی ایک حدیث سے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل مئۃ سالہ من یجدد لها دینہا، بے شک اللہ تعالی میری امت میں ہر صدی کے آغاز پر ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس میری امت کے دین کی تجدید فرمائے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے مجددین کی بشارت ہے۔ تو اب ہم نے حضور علیہ السلام کے زمانے کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے۔ کتنے علماء کرام آئے حضور کے زمانے سے لے کر اب تک؟ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ کوئی ان کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام علماء تھے، پھر تابعین بڑی کثیر تعداد، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب تابعین، پھر تبع تابعین 2-2.5 لاکھ، پھر ان کے بعد فقہاء، محدثین، مفسرین، پھر فقہاء، ائمہ، صلحاء، صوفیاء، ان کی بڑی تعداد۔ یعنی اگر آج تک ہم گنے تو امت کے یہ جو علماء، اولیاء، صالحین، ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے، بلا مبالغہ لاکھوں تک، اور شاید کروڑ تک پہنچ گئی۔ اتنے گزر چکے ہیں۔ تو وہاں انبیاء کرام تھے 1,34,000، ان میں سے 11 کا نام دیا، اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اہل سنت حق ہے؟ تو حضور نے جو قاعدہ دیا ہے، ہر صدی میں امت محمدیہ میں مجددین پیدا ہوں گے، مجددین پیدا ہوں گے۔ تو ہمیں اہل سنت کو حق جاننے کے لیے ہر صدی کے مجددین کے عقائد پڑھنے ہوں گے، ہر صدی کے مجددین کے عقائد پڑھنے ہوں گے۔ اور میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور علیہ السلام کے نعلان پاک کے تصدق سے، اور یہ قرآن مجید سامنے رکھے ہوئے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی امت مسلمہ میں مجددین پیدا ہوئے ہیں، شیوخ الاسلام پیدا ہوئے ہیں، فقہاء پیدا ہوئے ہیں، محدثین پیدا ہوئے ہیں، مفسرین پیدا ہوئے ہیں، اولیاء اللہ آئے ہیں، سلاسل طریقت کے بزرگان دین آئے ہیں، جس کے عقائد کو، ہر صدی کے علماء کے عقائد کو، محدثین کے عقائد کو، مفسرین کے عقائد کو آپ کھنگالتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر محدث، ہر فقیر، ہر مجدد کا عقیدہ وہی ہے، ہر صدی میں وہی رہا ہے جو اہل سنت و جماعت کا آج عقیدہ، سبحان اللہ، جو اہل سنت و جماعت کا آج عقیدہ، ہر صدی کے مجدد کے وہی عقائد ہیں۔ تو اس سے جس طرح ہمیں دین اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے، صدیوں کے عقائد کے تسلسل سے ہمیں اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے چند نام میں آپ کو لے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن حنبل، امام شافعی، پھر ائمہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، پھر امام طبرانی، امام بیہقی، امام ابن عبد البر، پھر فقہ کے عقیدہ کے امام ابو منصور الماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، پھر تفسیر کا امام فخر الدین رازی، امام ابن جریر طبری، حافظ ابن کثیر، امام بغوی، امام نصفی، پھر ائمہ جرح و تعدیل، حافظ شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ جلال الدین سیوطی، پھر اولیاء و صالحین حضور غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت مجدد الافسانی، شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبندی۔ تو یہ بزرگ حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، آپ ان کے عقائد کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جن عقائد پر ہم گامزن ہیں ان کے عقائد وہی تھے جو ہمارے، ان کے عقائد وہی تھے جو ہمارے۔
تو یہ دین حق کی حقانیت بھی ہے، اہل سنت و جماعت کی حقانیت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل دیوبند اہل سنت لکھتے ہیں، وہ بھی اہل سنت کہتے ہیں۔ تو اس میں میں نے ایک تو آیت اور آپ کو پیش کرنی تھی، ٹائم کی زیادتی کی وجہ سے اہتمام کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کچھ بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔